بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ابو بکر قادری۔ ناظرین کرام، پنجاب بھر میں پولیس خدمت مراکز قائم کر دیے گئے ہیں۔ آئی جی پنجاب کی ہدایات کے مطابق تمام پولیس خدمت مراکز میں ایک ہی چھت تلے مختلف مسائل کا حل ہے۔ ہر پولیس خدمت مرکز میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں۔ خواجہ سرا سمیت تمام خاص و عام جو سائلین کی صورت میں تشریف لاتے ہیں ان کے مسائل فوری حل کیے جاتے ہیں۔ میں آج موجود ہوں پولیس خدمت مرکز بکھر میں۔ پولیس خدمت مرکز بکھر کی 2023 کی سالانہ کارکردگی کیسی رہی، اس حوالے سے ایک مکمل رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پولیس خدمت مرکز بکھر کے بارے میں بتایا، یہاں پولیس خدمت مرکز میں مختلف کاؤنٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ اس میں پولیس خدمت مرکز، تحفظ سینٹر اور مساق سینٹر، ان تینوں سینٹرز پر آج ہم جائیں گے، 2023 کی کارکردگی رپورٹ لیں گے۔ پہلا سینٹر جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تحفظ سینٹر۔ یہ تحفظ سینٹر ٹرانسجینڈرز کے لیے ہے۔ جو بھی خواجہ سرا کسی بھی کام کے سلسلہ میں، کسی بھی مسائل کے حل کے سلسلہ میں یہاں پہ آتے ہیں تو وہ پہلے اس کاؤنٹر پر آتے ہیں۔ اس کاؤنٹر کی جو انچارج ہیں وہ وی ایس او کا عہدہ ان کو دیا گیا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ جی بالکل خیریت سے۔ اچھا یہ بتائیے کہ سب سے پہلے آپ کا تعارف کیا ہے اور آپ کا یہاں پہ عہدہ جو ہے وی ایس او ہے، وی ایس او کا معنی کیا ہے اور آپ کا عہدہ کیا ہے؟ جی میرا نام عتیقہ ہے، جی وکٹم سپورٹ آفیسر وی ایس او جی، تحفظ سینٹر۔ ٹھیک ہے۔ اچھا عتیقہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس کتنے خواجہ سرا 2023 میں آئے اور انہوں نے اپنے مسائل حل کروائے؟ میرے پاس 200 آئے ہیں 23 میں۔ اچھا 2023 میں 200 کے قریب تقریباً؟ اچھا، تو یہاں پہ تو وہ مختلف مسائل لے کر آتے ہوں گے آپ کے پاس۔ کس قسم کے مسائل جو ہیں وہ آپ کے پاس لے کر آئے ہیں؟ ان کے ڈکیٹیوں کے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے شناختی کارڈ لرنر بنائے ہم۔ عتیقہ صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ ضلعی پولیس کا آپ کے ساتھ، آپ سے مراد تمام خواجہ سرا کے ساتھ رویہ کیسا رہا اور ضلعی پولیس کا آپ کے ساتھ تعاون کیسا رہا؟ ہاں، ضلع پولیس کا تعاون تو بہت اچھا رہا، اور خاص طور پہ ہمارے ڈی پی او بکھر نوید صاحب کا بہت اچھا تعاون ہے ہمارے ساتھ۔ ٹھیک ہے، فوراً ہی ہماری بات سنتے ہیں، فوراً ہی ہمارے مسئلے ہوں وہ حل کرواتے ہیں۔ تو آپ اپنے خواجہ سرا کمیونٹی کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ان کو یہی پیغام دوں گی، بکھر والوں کو، سب کو، ان کے جو مسئلے ہیں، مسائل ہیں، وہ آئیں میرے پاس، فوراً ان کے وہ حل ہو جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں اس وقت پولیس خدمت مرکز بکھر میں موجود ہوں۔ پولیس خدمت مرکز میں جو کاؤنٹرز قائم کیے گئے ہیں، سب سے پہلا ایک کاؤنٹر تحفظ سینٹر تھا جس پہ ہم گئے، وہ بھی آپ نے گفتگو سماعت فرمائی۔ اب میں جس کاؤنٹر پہ موجود ہوں یہ ہے مساق سینٹر۔ جی مساق سینٹر، یہ مساق کاؤنٹر کیوں بنایا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہاں پہ کس قسم کے لوگ آتے ہیں، وہ کون سے مسائل لے کر آتے ہیں، تو اس بارے میں پوچھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رابعہ صاحبہ۔ رابعہ صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ کون کون سے مسائل، سب سے پہلے تو ہمیں مساق سینٹر کے بارے میں بتائیں، مساق کاؤنٹر کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی، مساق کاؤنٹر بنایا آئی جی صاحب کے ویژن کے مطابق بنایا گیا، اور کرسچن کمیونٹی کے ریلیٹڈ یہ مساق کاؤنٹر بنایا گیا، جس میں ان کو تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ 24/7 خدمت مرکز اوپن ہے، مساق کاؤنٹر اوپن ہے، آپ لوگ آ سکتے ہیں، اپنے مسائل حل کروا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو کرسچن کمیونٹی آپ کے پاس آتی ہے وہ کون کون سے ایسے مسائل ہیں جو لے کر آپ کے پاس آتی ہے؟ لڑائی جھگڑے کے ہیں، چوریز کے ہیں، یا کوئی دیگر ایسے کون کون سے معاملات ہیں جو آپ کے پاس لے کر آئے ہیں وہ؟ اچھا، خدمت مرکز 24 گھنٹے اوپن ہے آپ لوگوں کے لیے۔ مساق کاؤنٹر جو بنایا گیا ہے، خدمت مرکز کے ریلیٹڈ 14 سہولیات جو ہم باقی عوام کو فراہم کر رہے ہیں، کرسچن کمیونٹی کے لیے بھی ویسے ہی ہے، جس میں ٹیننٹ رجسٹریشن ہے، جنرل پولیس ویریفیکیشن ہے، FIR کی کاپی ہے، انٹرنیشنل ویریفیکیشنز ہے، لاس رپورٹ ہے، کرائم رپورٹ ہے، ولنریبل کی رجسٹریشن ہے۔ یہ تمام سہولیات جو ہم تحفظ مرکز کے تھرو باقی عوام کو فراہم کر رہے ہیں، مساق کاؤنٹر کے ریلیٹڈ کرسچن کمیونٹی کو بھی ہم یہی سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ اچھا، کوئی ایسا مسئلہ جیسے کہ چوری ہے، کوئی میاں بیوی کا لڑائی جھگڑا ہے، کوئی ایسا مسئلہ جس کو آپ نے حل کیا ہو اب تک؟
دیکھیں ہمارے پاس کلور کوٹ سے تحصیل کلور کوٹ سے ایک لیڈی آئی تھیں، ہسبینڈ کے ساتھ ان کے کافی ٹائم سے سسرال والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا تھا، ان کو ہم دونوں پارٹیز کو ہم لوگوں نے یہاں پہ بلایا، ان کا آپس میں پیچ اپ کروایا ہے. ٹھیک ہے. آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے مساق سینٹر پر موجود رابعہ صاحبہ کی، تو مزید خدمت مرکز کے بارے میں اور سال 2023 کی کارکردگی کے بارے میں جانتے ہیں انچارج خدمت مرکز عصمت اللہ صاحب سے. جیسا کہ آپ نے پہلے دو کاؤنٹرز کی تفصیلات سنی، میں جس جگہ پہ موجود ہوں میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں یہ ہیں انچارج پولیس خدمت مرکز و تحفظ مرکز بکھر عصمت اللہ صاحب. عصمت اللہ صاحب سے آج ہم 2023 کی کارکردگی بھی پوچھیں گے. عصمت اللہ صاحب کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر ٹھیک ٹھاک. اچھا عصمت اللہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ سال 2023 میں اس پلیٹ فارم پہ خدمت مرکز پلیٹ فارم پہ آپ کے پاس کتنے لوگ تشریف لائے، کیا کارکردگی رہی 2023 کے حوالے سے آپ کی؟ ابو بکر بھائی الحمدللہ سال 2023 میں ہم نے آئی جی صاحب پنجاب اور ڈی پی او صاحب بکھر کے احکامات کی روشنی میں خدمت مرکز کے پلیٹ فارم پر 80,000 لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا. ٹھیک ہے. جن میں سے ہم نے انٹرنیشنل کریکٹر سرٹیفکیٹ 3,000 لوگوں کے بنوائے، جنرل پولیس ویریفیکیشن تقریباً 7,000 لوگوں کے بنائے، اور وہیکل ویریفیکیشن ہم نے 40 لوگوں کی، کرایہ داری کا اندراج تقریباً 2500 افراد کا کیا، اور ایف آئی آر کی کاپی ہم نے تقریباً 784 لوگوں کو دی. ٹھیک ہے. کرائم رپورٹ ہم نے 24 لوگوں کی اور گمشدگی رپورٹ جن میں مختلف چیزیں مختلف چیزیں گمشدگی کی وہ ہم نے 1200 افراد کی. لرنر لائسنس ہم نے 45,000 لوگوں کو بنا کے دی. اچھا، یعنی یہ جو آئی جی صاحب کا حکم تھا کہ بغیر لائسنس کے کوئی بھی روڈوں پر نہ چلے جو بھی ڈرائیورز ہیں، تو پھر آپ کے پاس تو کافی رش لگ گیا ہوگا، تو یہ تقریباً 45,000 لوگوں کو ہم نے 2023 میں لرنر لائسنس جو ہے نا وہ بنا کر دی. اور رینیول لائسنس ہم نے 9,000 لوگوں کو رینیول لائسنس بنا کر دی. اس طرح انٹرنیشنل لائسنس بھی ہم نے بنا کر دیے. اس طرح ہم نے خدمت مرکز کے پلیٹ فارم پر 80,000 جو 2023 میں 80,000 افراد کو جو ہے نا وہ فیسیلیٹیٹ کیا. ٹھیک ہے. 80,000 افراد یہاں پہ اپنے مسائل کے حل کے لیے یہاں سے مستفیض ہو چکے ہیں. اچھا عصمت اللہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ چوری ڈکیتی کے کیس اور خصوصاً یہ گھریلو لڑائی جھگڑے کے کیس یہ بھی آپ کے پاس آتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ تھے جو 2023 میں آئے تھے؟ جی الحمدللہ اپنا آئی جی صاحب کے احکامات کی روشنی میں اور ڈی پی او صاحب کے بکھر کے احکامات کی روشنی میں ادھر ہمارا ایک ادارہ تحفظ مرکز بھی ہے. تحفظ مرکز کا افتتاح جو ہے نا افتتاح 7 مارچ 2023 کو آر پی او صاحب سربودہ جو ہے انہوں نے صاحب بکھر نے کیا. اور تحفظ مرکز کے پلیٹ فارم پر ہم نے 2023 میں 600 افراد کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کیا. ان میں مختلف قسم کے ہیں، ان میں 20 بچے جو ہے نا ہم نے جو غریب اور نادار تھے ان کو مختلف اسکولوں میں جو پرائیویٹ اسکول ہیں، ان میں الائٹ اسکول ہو گیا، نمل اسکول ہو گیا، زبیدہ اکیڈمی کے جو اچھے اسکول ہیں ان کو غریب اور نادار بچوں کو ان میں فری ایڈمیشن کروایا. اور ہمارے تقریباً 20 جو ہے نا مختلف قسم کی این جی اوز ہیں، ان کے ساتھ ہمارے ایم او یو ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح ہم نے کے تحت آپ جو ہے اس طرح ہم نے تحفظ مرکز کے پلیٹ فارم پر 15 جو ہے نا وہ جو ایڈکٹڈ پرسن ہیں، نشے کے عادی افراد ہیں، ان کا ہم نے فری علاج کروایا. اور 15 غریب اور نادار بچیاں جو ان کو سلائی کڑھائی اور بیوٹیشن کے کورس وغیرہ کروا کے ہم نے ان کو جو ہے نا وہ اپنا کاروبار کر رہی ہیں. اور مختلف قسم کے ٹرانسجنڈر تحفظ مرکز کے پلیٹ فارم پر ٹرانسجنڈر کے ہم نے تقریباً 85 ٹرانسجنڈر کے جو کہ ڈسٹرکٹ بکھر میں رہتے تھے ان کے فری ہم نے جو ہے نا وہ ٹیسٹ کروائے. ان کو جو بیماریاں تھیں مختلف ہیپیٹائٹس ایڈز ہو گیا یا اس قسم ان کا ہم فری علاج کروا رہے ہیں. اور جو ہے نا تحفظ مرکز کے پلیٹ فارم پر ہم نے جو ہے نا وہ سراجیہ ویلفیئر کے فاؤنڈیشن کے تعاون سے 16 جو غریب اور نادار بچیاں جو جہیز کی وجہ سے بیٹھی تھیں ان کی ہم نے جو ہے نا وہ سراجیہ ویلفیئر کے تعاون سے ہم نے ان کی شادیاں کروائیں پچھلے دنوں. ٹھیک ہے. یہ ضلعی پولیس کے تعاون سے سب کچھ ہمارے مختلف این جی اوز کے ساتھ ہمارے جو ہے نا ایم او یو ہیں، ان کے ساتھ ہم مل کر کام کرتے ہیں. اس طرح تحفظ مرکز کے پلیٹ فارم ہم نے جو ہے نا 20 نابینا افراد کو سفید چھڑیاں تقسیم کی، اور جو ہے جو معذور افراد کو ہم نے جو ہے نا وہ ویل چیئر تقسیم کی تحفظ مرکز کے پلیٹ فارم پر. اچھا عصمت اللہ صاحب یہ جو لڑائی جھگڑے کے کیس ہیں اس کی کیٹیگری کیا رہی 2023 میں جو گھریلو لڑائی جھگڑے ہیں، تو آپ کی پہلی ترجیح کیا ہوتی ہے؟ جو لڑائی جھگڑے کا کیس آپ کے پاس آتا ہے اس میں آپ کی پہلی ترجیح کیا ہوتی ہے؟
جو مینر قسم کے لڑائی جھگڑے ہو گئے، میاں بیوی کے ہو گئے، جو ہے نا وہ گھروں میں اکثر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو کوئی بھی جو ہے نا وہ ڈی پی او صاحب جو مینر قسم کی اپلیکیشن ہوتی ہے وہ ایز اے انچارج تحفظ مرکز مجھے مار کرتے ہیں، تو ہماری پہلی ترجیح ہوتی ہے ہم ان کو صلح کروائیں، اور اس پہ یعنی ایک بہترین عمل ہے وہ ہے صلح، تو آپ کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو اکٹھا بٹھائیں، ان کے جو دونوں کی باتیں سن کے یہیں پر ان کا مسئلہ حل کروائیں۔ 2023 میں ہم تقریباً 45 ایسی جو ہے نا وہ درخواستیں ہیں، ان پر ہم صلح کروا چکے ہیں، جن میں میاں بیوی ہو گئے، باپ بیٹے کی لڑائی ہو گئی، چچا بھتیجے کے جو مختلف اکثر گھریلو ایشو ہوتے ہیں، ہم 45 جو ہے نا اپلیکیشن کی ہم اس میں صلح کروا چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اچھا یہ فرمائیے گا کہ صرف ہمیں تھوڑے سے یہ فگر دے دیں کہ پولیس خدمت مرکز اس چھت کے نیچے کتنے مسائل کا حل ہے؟ اس جو ہے نا اس چھت کے نیچے پولیس خدمت مرکز کے ہم 14 سہولیات دے رہے ہیں عوام کو، ایک ہی چھت تلے آئی جی صاحب پنجاب کے احکامات کی روشنی میں اور ڈی پی صاحب بکھر کے احکامات کی روشنی میں ہم ایک ہی چھت تلے 14 سہولیات دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، 14 سہولیات ہیں۔ ڈی پی او صاحب کی بھی خاصی ذاتی دلچسپی ہے پولیس خدمت مرکز کے حوالے سے، ابھی ناظرین کرام نئی بلڈنگ بھی تعمیر ہوئی ہے اور اس کا جتنے بھی تزئین و آرائش تھی یہ بھی کی گئی ہے، جو ہم آپ کو پہلے بھی دکھا چکے ہیں۔ اچھا عصمت اللہ صاحب، ضلع بکھر کی عوام کو، آپ انچارج ہیں خدمت مرکز و تحفظ مرکز کے، ضلع بکھر کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ایز اے انچارج پولیس خدمت مرکز اور تحفظ مرکز، میں اپنی جو ہے نا ایز اے تحفظ مرکز یہ بکھر کی عوام کو یہ گزارش کروں گا کہ آئی جی صاحب پنجاب اور ڈی پی او صاحب بکھر نے یہ ادارہ آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے میری ٹرانسجنڈر اور وینریبل، خاص کر ٹرانسجنڈر اور وینریبل کمیونٹی سے یہ گزارش ہے کہ ان کا کوئی بھی ایشو ہو، کوئی بھی ان کا ایشو ہو، وہ بلا جھجک تحفظ مرکز آ جائیں، بجائے اس کے کہ وہ دوسرے مقامات پر جائیں اور وہاں پہ ان کو تحفظ سینٹر اگر آئیں گے تو ان کا فوری مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو ہم ان کی انشاءاللہ ہر ممکن مدد کریں گے انشاءاللہ۔ آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے عصمت اللہ صاحب کی، یہ بات یقیناً درست ہے کہ آئی جی پنجاب کے احکامات تھے اور تمام پولیس مراکز کے انچارج جو ہیں انہوں نے عوام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے۔ یہ جو سینٹر ہے، یہ پولیس خدمت مرکز بکھر، یہاں پہ جتنے بھی آپ کو کاؤنٹرز پہ ہم لے کر گئے ہیں وہاں پہ لوگوں کے مسائل حل کیے گئے، یہاں کا عملہ عوام کی خدمت میں پیش ہے۔ امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنے میزبان محمد ابو بکر قادری کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔